اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم خبالا، فرما دیا اے مومنو اپنے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نا اپنے بندے سے، معاشرے میں رہنے کے طریقے بتا رہا ہے، گر سکھا رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک کتاب ہے ہدایت کی، کتاب ہے لوگوں کے بیان کی، مختلف قصے بیان کر کر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اپنے مومنوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی کا ایک قافلہ بھی تھا جو 300 لوگوں پر مشتمل تھا۔ جب مشکل وقت آیا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر کی، یہ کہہ کر کہ بھائی ہماری بات کو نہیں مانا گیا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے نبی نہیں تھے جن کو ان کی قوم نے ریفیوز کیا۔ کیا کہا گیا؟ یا قوم ادخلوا الارض مقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا جب سورۃ مائدہ پارہ نمبر 6 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو مقدس زمین پر، وہاں جا کر اللہ نے تمہیں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان کی قوم نے کیسے ریفیوز کیا، عبداللہ بن ابی کی طرح کیسے ڈھیٹھائی سے جواب دیا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذھب انت وربک۔ کیا فرمایا انہوں نے اپنی قوم، موسیٰ کی قوم نے کیا ڈھیٹھائی سے جواب دیا کہ بھائی اتنی طاقتور قوم کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تم جاؤ، اور تمہیں بڑا شوق ہے لڑنے کا مرنے کا تو تم جاؤ اور اپنے اللہ کو ساتھ لے جانا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح سے جیت کر آتے ہو۔ تو نبی قرآن پاک میں یہ قصے بارہا جگہ پر موجود ہیں، کہیں پر بھائی بھائی ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، کہیں پہ باپ اپنے بیٹے کو کی صلاحیتوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اپنے گھر سے نکال رہا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ انعام پارہ نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ میرے والد صاحب کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو؟ تو ان کے باپ نے بڑے سخت رویے کے ساتھ اپنے بیٹے کو کہا خاموش ہو جاؤ اور اس علاقے سے نکل جاؤ، تم ہمارے بتوں کی ناقدری کر رہے ہو، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، تو اپنے آپ کو لو اور اپنا وجود اس جگہ سے لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک میں دو بھائیوں کا قصہ ہے، حابیل اور قابیل کی۔ حابیل ایک نیک آدمی تھا، قابیل نے اس کو قتل کر دیا تھا اپنے حسد اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ تو قرآن پاک ایسی صورتوں سے، ایسے مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا گیا نبی ہوں، تو ان کی قوم نے کیا ان کو وارم ویلکم کیا، ان کو تخت پر بٹھا دیا، ان کو فوراً ان کی تعلیمات پر عمل کر لیا؟ نہیں، انہوں نے کیا جواب دیا، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فضل بل نظنکم کاذبین، کہ ہم تمہیں اپنے سے کوئی معتبر آدمی نہیں سمجھتے، ہم تو تمہیں ایک جھوٹا آدمی گردانتے ہیں۔ یہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو کس طرح سے ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے نے ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ جب نوح کو حکم دیا گیا کہ کشتی بناؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اس کشتی میں اپنے مومن بندوں کو ساتھ بٹھا لینا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کہ میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے بڑی ڈٹھائی اور رعونت سے جواب دیا قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُونِي مِنَ الْمَاءِ، کہ والد صاحب آپ پریشان نہ ہو، یہ اتنی سی کشتی مجھے اور یہ اتنا سا پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر پانی آ بھی گیا آپ کے کہنے کے مطابق تو ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور وہ مجھے بچا لے گا۔ تو یہ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف پیغمبروں کی مثالیں دے کر یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسے کریکٹرز پچھلے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے۔ مریم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے جو آل عمران میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا کہ حضرت جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزاتی طور پر ایک بیٹا عطا کیا عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کے کردار کی عزت کی، ان کی کردار پر تہمت لگائی گئی، ان کو زناکار قرار دے دیا گیا۔ تو اس وقت معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی
پاکی میں ایک لیڈر کی طرح خطاب کیا، ایک چھوٹے سے بچے نے لیڈر کی طرح خطاب کیا اور کہا کہ میری ماں پاک ہے، میں اللہ کا بھیجا گیا پیغمبر ہوں اور اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ کا پیغمبر بھی ہوں۔ لیکن اس وقت کیا کیا گیا؟ ان کی بات کسی نے نہیں مانی۔ پھر ہمارے سامنے حضرت عائشہ علیہ السلام کا کردار ہے کہ ان کی کردار پر بھی ایک نیک پاک باز عورت پر الزام لگا دیا گیا، نبی کی زوجہ پر الزام لگا دیا گیا، ایک نیک آدمی کی بیٹی پر الزام لگا دیا گیا اور ان پر تہمت لگا کر ان کے اوپر بھی زنا کا الزام لگا دیا گیا۔ تو یہ سارے کریکٹرز قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ کیوں؟ ایسے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ انعام میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيْطَانَ وَالْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ شیطان جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے انسان کا دشمن ہے۔ وہ کبھی انسانوں کے روپ میں آ جاتا ہے، کبھی جنوں کے روپ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو جب کہا گیا تھا سجدہ کرو اس نے انکار کر دیا تھا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنَ النَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، کہ میں اس آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ تو میرے نزدیک ایک حقیر چیز ہے، اس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب یہ سارے کریکٹر قرآن پاک میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرما دیا کہ مسلمانوں پریشان نہ ہونا، کہ جب تم ایمان میں داخل ہوتے ہو تو تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے۔ اب جانوں کی کمی کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ کچھ جانیں ہم سے چھن جائیں، کسی کی ہلاکت ہو جائے۔ لوگوں کی بے وفائی بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں لیکن لوگ ہمارے ساتھ مخلص نہیں۔ تو پھر اس صورتحال میں بی وائس، قرآن پاک ہمیں درس دیتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے محتاط ہو جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ اب محتاط ہونے کے زمرے میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے؟ پھر قرآن پاک ہی میں ہی اس کا جواب ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کیجیے۔ ایسے لوگوں سے محتاط ہو جائیں، ان سے اپنے دلی راز مت شیئر کریں، ان سے محتاط ہو جائیں۔ اور ایسے لوگ اگر آپ کی لائف میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا کہیں؟ آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، تو اس مصیبت پر کیا کرنا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 157 میں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون فصبر جمیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تھے تو ان کے والد صاحب نے کیا کیا تھا؟ فصبر جمیل، کہ میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اپنے رب سے دعا مانگی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انما اشکو بسی و حسنی الی اللہ، میں اپنے سارے غم اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ پھر ان ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو حضرت عائشہ علیہ السلام نے کیا تھا کہ جب ان پر تہمت لگی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو محتاط کر لیا تھا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ جو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کی باتوں کا جواب خود نہیں دیا تھا، انہوں نے خاموشی اختیار کی اور سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے۔ کیا میرے نبی پر مصیبتیں نہیں آئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں نوجوان لڑکوں نے مارا، اتنا مارا کہ ان کی ٹانگوں سے خون بہنے لگ گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نڈھال ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس وقت بھی انہوں نے صبر کیا تھا۔ ان کا جواب پتھر سے نہیں دیا تھا، خاموشی اختیار کی، اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ایسے کریکٹر کیا کرتے ہیں؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ اگر تمہیں اچھی چیز ملے، اللہ کی طرف سے کوئی خیر ملے، ان کو بہت بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اگر تمہیں مصیبت آ جائے تو اس پہ بڑے راضی ہوتے ہیں کہ دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اوپر مصیبت آئی، بڑا اللہ اللہ کرتا تھا، بڑا خدا کو مانتا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب پھینکا جانے لگا تھا تو سارے لوگ اکٹھے ہو کر بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد
اس تندور کو جلا رہے تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانا تھا، اس آگ کو دہکانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد بھی تھے۔ تو اس وقت کیا کرنا ہے، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو تو یہ صبر ایک وقت تمہاری خاموشی، تمہارا صبر تمہارے لیے باعث نجات بن جائے گا۔ تم نے اپنی صفائیوں میں لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، تم نے صرف خاموشی اختیار کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ ناس نازل کی، سورۃ فلق نازل کی، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے گرد ایک حصار بنانا ہے، آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے، صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں۔ پھر فرما دیا جب صبح و شام کے اذکار میں ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی بصری، اللہم آفنی فی سمعی۔ یہ ساری دعائیں ایسی ہیں جو ہمیں لوگوں سے، ایسے پیپلز، ایسے لوگ جو ہمارے معاشرے میں جو ہمارے بظاہر خیر خواہ ہیں لیکن وہ کیا ہیں، وَإِذَا فَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنی انگلیوں کو، جب ایسے لوگ مسلمانوں کو خیر ملتی ہے یا آپ اگر مخلص ہیں اپنے کام میں، آپ لوگوں کو خیر ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں کہ ان کو یہ بھلائیاں کیسے مل گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے کیسے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا جواب تم نے کچھ نہیں دینا، ان کا صرف علاج کیا ہے، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، تم اپنے غصے میں مر جاؤ، کہ تمہارا اب علاج کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کرنی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا فضل سے زندگی میں جو سہولتیں دینی ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان چیزوں پر، ان مصیبتوں پر ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جب عطا کریں گے تو اس کے لیے تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں، تم اپنے غصے سے اپنی انگلیاں بھی کاٹتے رہو اور اپنے غصے میں مرتے بھی رہو۔ اس کا علاج اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے، قرآن کے کریکٹر کے حساب سے، جس طرح حضرت عائشہ نے لوگوں سے ڈیل کیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ڈیل کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے کہ ہم بھی ایسے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں سے محتاط ہو جائیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اے یوسف، اپنے خواب کو اپنے تک محدود رکھنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنا خواب شیئر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا، اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے اتنے خوبصورت خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے اور ان کو کہا تھا، اے یوسف، اپنے بھائیوں سے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے یوسف اپنے بھائیوں سے اس کو شیئر مت کرو۔ تو جب آپ کو لگے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ مخلص نہیں، بظاہر مخلص ہیں، ایک یا دو دفعہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہماری خوشیوں پہ خوش ہونے والے ہیں کہ نہیں ہونے والے، تو پھر محتاط روش اختیار کریں، حضرت یوسف کے والد کے نصیحت پر عمل کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ کیسے کرنا ہے کہ ان کو اپنے دل کے راز نہیں دینے، اپنی خوشیوں کی باتیں نہیں بتانی، اور اپنی جب تک آپ کی نعمتوں کی تکمیل نہیں ہو جاتی تب تک باتوں کو اوپن نہیں کرنا، اپنے راز اوپن نہیں کرنے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ جب تکمیل ہوگی تو ساری دنیا دیکھ لے گی۔ اس لیے قرآن پاک بارہا جگہ پر ہمیں ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے غیر مخلص لوگ، منافق لوگوں سے محفوظ رکھے اور ہماری زندگیوں میں مخلص لوگ شامل کر دے، اور اگر ہماری زندگی میں منافق لوگ شامل ہو جائیں تو ہمیں ان سے ڈیل کرنے کا بھی طریقہ سکھائیں۔ آمین، صدق اللہ العظیم۔